سوچ ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور جدید سائنس کا تعلق اور قرآن کی بیان کردہ نشانیوں کے بارے میں ذکر کریں گے اور کیوں گورے سائنسدان قرآن کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں، اور قرآن کی ایسی دو آیات کون سی ہیں جس نے آئنسٹائن کو پاگل کر دیا تھا۔ ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، قرآن اور سائنس یا جدید دور اور سائنس اسلام اور سائنس کے آپس میں ربط یا کوآرڈینیشن کو کہا جاتا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کا جیتا جاتا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید جس پر پورے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، سائنس کے ریلیٹڈ 1000 سے زائد آیات میں گفتگو کرتا ہے، اور یہ ایسی آیات ہیں جو آج کی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے کی ہیں، لیکن آج کی جدید سائنس اسے قبول کرنے پر مجبور ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، جس میں سے 1000 سے زائد سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ سب سے پہلے یہ ایک بہت بڑی کمیت میں تھی، اور پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا، جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند میں تقسیم ہو گئے، اور اس بات کو ماہر فلکیات وسیع طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے، اور کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی، کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں بہت آسان طریقے سے کائنات کی تخلیق کے متعلق آگاہ کر دیا کہ جن سوالات کے جوابات انسان برسوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ ایسے ناپے تولے انداز میں بیان کر دیے گئے جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور تو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھنے والے لوگ کون ہیں۔ دوستو، سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات کی ہر چیز ایک لاموجود حالت میں پائی جاتی تھی۔ سائنس کی زبان میں اسے صفر حجم یا لامحدود کثافت کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں یہ کائنات بے شمار اور لامحدود انداز میں پھیل گئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ توانائی اور وقت آزاد ہوا، کشش ثقل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کی وجہ سے منتشر ہوتا ہوا، پھیلتا ہوا اپنے مرکز سے دور ہوتا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑے، بڑے بڑے گروہ کہکشاؤں کی صورت اختیار کر گئے۔ دوستو، بگ بینگ ہونے کا خیال آج سے 11 سے 20 ارب سال قبل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ یہ بڑے ٹکڑے دراصل ہائیڈروجن کے بنے گیسی گروہ تھے جو دھماکے کے بعد مرکز سے دور پوری طاقت سے جلنے لگے۔ اس جلنے کے نتیجے میں ہیلیم گیس پیدا ہوئی، اور ان کی کثافت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلنے والی ہیلیم اور ہائیڈروجن کی راکھ کاربن بن کر اسے ٹھوس شکل میں تبدیل کرنے لگی۔ یوں جی آگ کے بڑے بڑے گولے انتہائی طاقتور کشش شکل کے ساتھ ستاروں کی شکل میں وجود میں آ گئے، جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے جو ہماری زمین کا مرکز ہے، اور اس کی کشش کی بدولت اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مادے کے ٹکڑے گردش کرنے لگے، جسے ہم سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیارہ یعنی زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ دوستو، 1925 میں ایک امریکی ماہر طبیعیات ایڈن ہبل نے اس عمل کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے، اس بات کا ذکر قرآن پاک میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ قرآن میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے ایک بڑی قوت سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ان آیات کو سن کر آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک سچا قرآن کا معجزہ سناتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے، اور اسے اپنے چھتے میں بنے خانوں میں بھر دیتی ہے۔ لیکن انسان کو پہلے یہ پتا نہیں تھا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن یہ حقیقت 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ
کہ اس मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। दोस्तों, साइंस ने हाल ही में इस बात का पता लगाया है कि शहद में जख्मों को ठीक करने की खसूसियात बहुत ज्यादा पाई जाती हैं और ये नरम और लजीज दवा का काम भी करता है। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने जख्मी फौजियों के जख्म को ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ शहद में विटामिन के भी पाया जाता है और जख्मों को ठीक करने की ताकत भी भरपूर पाई जाती है और शहद जख्मों के निशानात को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, कुरान में शहद के बारे में जो इल्म दिया गया है इसे सदियों बाद साइंसदानों ने तजर्बे और मुशाहिदात से हासिल किया है। दोस्तों, पहले यह ख्याल किया जाता था कि दर्द को महसूस करना सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर मुनहसर होता है और साइंस ने जब तरक्की की और दरियाफ्त किया कि जिल्द में दर्द को महसूस करने वाले आले होते हैं, यानी सेंसर होते हैं, अगर ये ना हो तो इंसान दर्द महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिल्द के इन सेंसर के बारे में बयान फरमा दिया था। कुरान पाक में इरशाद होता है कि जिन लोगों ने हमारी आयात को मानने से इनकार कर दिया है और इन्हें यकीनन हम आग में झोंकेंगे तो इनके बदन की खाल गल जाएगी, तो इसकी जगह हम दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को पूरा करने की हिकमत को खूब जानता है। तो दोस्तों, इन सारे हकाइक को जानने के बाद भी अगर कोई इंसान कहे कि साइंस मजहब के बगैर कुछ नहीं, तो यकीनन वो पागल ही होगा। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस मजहब के बगैर लंगड़ी है और मजहब साइंस के बगैर अंधा है। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों की इस्लाह करने के लिए कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत 23 और 24 में इरशाद फरमाया है, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो जो हमने अपने बरगजीदा बंदे पर नाजिल किया है, तो तुम इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ और इस काम के लिए बेशक अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो, अगर तुम अपने शक और इनकार में सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको और हर किस न कर सकोगे तो इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, ये आयत उस वक्त नाज़िल की गई जब अरबी ज़बान पर बड़ा नाज था, तो अल्लाह ने उनको चैलेंज दिया कि तुम कुरान जैसी एक आयत ही बना लाओ। लेकिन आज तक अल्लाह के इस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका और ना ही कभी कोई कर सकेगा। और यही दो आयत थी जो आइंस्टाइन के कौल को झूठा साबित करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कुरान की बहुत सी आयत साइंस पर बात करती हैं, लेकिन इन सब को बयान करने से वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि साइंस ने आज तक जो भी तरक्की हासिल की है इसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था और आगे साइंस जो भी तरक्की करेगी इसका भी कुरान में जिक्र मौजूद होगा। बस इंसान को इस पर गौर करने की जरूरत है और हर दौर के इंसान को लगेगा कि कुरान हमारे लिए ही नाजिल किया गया है, क्योंकि कुरान इंसानी जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बयान करता है और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।